کے پی حکومت کہتی ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس سے ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے. یہ تمام مسائل جو ہم جن کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اس بات سے آپ کو سمجھ آتا ہے پی ٹی آئی کی کے پی حکومت کا اصرار اس اعتبار سے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ واقعی کے پی میں ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے. دوسرا زیادہ امپورٹنٹ میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی بات کریں. زاہد خان صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے مسئلے, ایک تو اے پی سی بلائی جانی چاہیے اور وہاں کے لوگوں سے انگیج کرنا چاہیے. کون لوگ آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو انگیج کیا جانا چاہیے؟ پولیٹیکل حکومتوں کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہتا, جو وہ بات کرتے ہیں وہ بیانات کی حد تک ہی رہتی ہے. آپ نے 2 سوال کیے. پہلا جو آپ کا سوال ہے افغانستان کے متعلق, اور آپ نے کلپ بھی دکھایا سلمان اکرم راجہ صاحب کا اس پروگرام میں, پچھلے حصے میں بھی گفتگو ہوئی, برادر اسلامی ملک برادر اسلامی ملک. میرے نزدیک نہ تو وہ برادر ہیں اور نہ ہی اسلامی ہیں. اگر وہ اسلام کا چہرہ, ایک مسخ شدہ چہرہ پیش کرتے ہیں کہ جس میں بچیوں کی تعلیم کی بھی اجازت نہیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو اسلامی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جن کے اوپر ہمارا اختلاف, میرا ذاتی طور پہ اختلاف رائے ہے ان کے طرز حکومت سے. اور دوسرا کہ برادر کیسے, جب انہوں نے بیسس فراہم کر رکھی ہیں, وہ پشت پناہی فراہم کر رکھی ہے ٹی ٹی پی کو, جو پاکستان کے اندر حملے کری جا رہی ہے, ہمارے بچوں کو, ہمارے شہریوں کو, ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو شہید کیے جا رہے ہیں, اور پھر بھی ہم انہیں برادر کہتے جائیں. وہ صرف ایک ملک ہے جو وہاں کی ایک جیوگرافیکل ریالٹی ہے ہمارے لیے, اور اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرنا پڑے گا جس طرح ہم دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ہمیں اپنے انٹرسٹس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. میری کچھ عرصہ پہلے ایک نجی محفل میں ویسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو ہوئی, اور ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی جو طالبان کے بڑے سرکردہ رہنما ہیں. وہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن سے پہلے گئے تھے وہاں پر, اور میں نے ان سے پوچھا جی آپ کے خیال میں کیا اس معاملے کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ سنجیدہ آدمی ہے, بردبار آدمی ہے, زیرک آدمی ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل ان سے گفت و شنید ہو سکتی ہے, اور جو گلے شکوے انہوں نے سامنے رکھے وہ ایسے تھے کہ جو انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے تھے, لیکن اس کے بدلے میں جو پاکستان کا ایک ان کے ساتھ تعلق رہا, گو کہ ہم کبھی بھی, میں ذاتی طور پہ اس تعلق کا حامی نہیں رہا, لیکن بہت سی ایسی چیزیں پاکستان نے ان کے لیے کی جس وقت وہ ایک مشکل وقت میں تھے. تو ہمیں راستہ نکالنا پڑے گا, راستہ نکل بھی سکتا ہے, لیکن ہمیں کچھ چیزوں کا تعین بھی کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سوچ اپنا لیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے جتنے مرضی شہری مار لیں, معصوم لوگوں کا خون آپ کے ہاتھ پر ہو, اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کریں گے, تو گفت و شنید کامیاب نہیں ہوگی. ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں, نیک محمد سے لے کر اس کے بعد زاہد خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ بھی کئی معاملات میں آپریشن ہونے سے پہلے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شریک رہے, لیکن کوئی بات پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی. تو اس میں تو ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے یہی اصول جو ہم یہاں پر اپلائی کریں گے وہی اصول ہمیں بلوچستان میں بھی اپلائی کرنا پڑے گا. اسٹیک ہولڈرز آپ بتائے گا آپ کن کو سمجھتے ہیں بلوچستان کے مسئلے پر, جو کہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں, اس ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر اور خصوصاً بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر وہاں کی عوام ہے. کیا آج وہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے, کیا اس کو وہاں کے لوگ اپنی نمائندہ اسمبلی تصور کرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اور یہ عمل بتدریج ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے وہاں کے نمائندہ لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر نہیں بیٹھنے دینا, اپنے من پسند لوگوں کو لا کر بٹھانا ہے. 500 ووٹ لے کر جو لوگ منتخب ہوئے ان کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا. اور 2008 سے جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا, دیکھیں نواب اکبر بگٹی کا جب سانحہ ہوا تو اس کے بعد سے بلوچستان میں ایک شدت پسندی کی, ریڈیکلائزیشن کی ایک آگ لگی. اس کے بعد 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آئی, آغاز حقوق بلوچستان بھی ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں, پھر ڈاکٹر مالک کی بھی حکومت آئی. حالانکہ مسلم لیگ نون کے پاس مطلوبہ سیٹس موجود تھیں, اور اگر وہ چاہتے تو ڈاکٹر مالک نہیں بن سکتے تھے وزیر اعلیٰ, لیکن ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ایک ٹائم لیتا ہے, اور اس کے پھر نتیجے ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے تھے کہ وہاں پر صورتحال قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک رات باپ پارٹی بن گئی.
وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور سارا کا سارا جو آپ نے پولیٹیکل ایکویشن کو جب ڈسٹرب کیا تو لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا اس کے اوپر سے۔ آج بھی اگر آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہمیں لوگوں کی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف رکھنا آپ کا، میرا، ہم سب کا حق ہے، لیکن کم از کم لوگ جس کے حق میں فیصلہ کریں گے آپ ان سے لوگوں کی حق تلفی تو نہ کریں۔ لوگ وہاں پورے پاکستان میں فیصلہ کریں جس کو وہ چاہتے ہیں۔ آپ نے 8 فروری کو لوگوں کی حق تلفی کی، لوگ آج پورے پاکستان میں سوال کر رہے ہیں کہ میرا ووٹ کدھر گیا، اور پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پیچھے قوم کھڑی ہو جائے گی؟ جن کے ساتھ آپ کہتے ہیں بلوچستان کے عوام کھڑے ہیں، جن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، وہ آپ کی نظر میں سٹیک ہولڈرز ہیں۔ میں زاہد صاحب سے کلوزنگ کامنٹ، زاہد صاحب وقت تو کم ہے لیکن آپ یہ افغانستان والی جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں پلیز ایڈ کیجیے گا۔ اب موجودہ حکومت کسی صورت بھی افغانستان سے مذاکرات کی بات تو نہیں کرتی، جو کے پی حکومت نے ایک انٹرسٹ شو کرایا اس میں کوئی آگے بات نہیں بڑھ سکی۔ آپ کی ذاتی رائے میں بھی افغانستان سے سفارتی سطح یا مذاکراتی لیول کے اوپر بات ہونی چاہیے، یا جو بھی ایکشن پلان کیا جائے؟ اب یہ وہ بات آگے نکل گئی مذاکرات سے۔ دیکھیے جی، آپ 2014 میں جب ایف ایس کا واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے ڈیکلریشن ایکشن پلان بنا اور اس پہ عمل شروع ہو گیا تھا۔ اور جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک مانیٹنگ جج اس کے اوپر لگا دیا، اور وہ اس کو جو اور چیز میں کچھ نہیں ملا، جو ٹوٹل میجارٹی تھی اس کو نااہل کر دیا اس میں بطاخے میں جو اقامہ تھا سعودیہ کا، دبئی کا۔ آپ مجھے اب بتا دیں کہ اس سے حالات، ورنہ جو ڈاکٹر مالک جس وقت آیا تھا بلوچستان کا، میں بات ذکر کرتا ہوں پھر آپ اس پہ آتا ہوں، بلوچستان کا جو حالات تھے وہ قابو میں آ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سازش جب 2014 میں نواز شریف کے خلاف ہوا، اس کو گھر بھیج دیا گیا، تو اس کے بعد حالات خراب ہوئے، اور جو نیشنل ایکشن پلان اس وقت بنا تھا اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ اگر عمل ہوتا تو یہ آج جو پختونخوا کی صورتحال ہے یہ ایسا نہ ہوتا۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ جی کس طرح سے ان سے مذاکرات کریں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے بس نہیں چلتے۔ زاہد صاحب آپ کی آواز یہاں پہ، لیکن اب وہی میاں صاحب ایک انتہائی طاقتور سیاستدان تصور ہوتے ہیں پاکستان میں، میاں نواز شریف صاحب کی بات کر، جو کوئی خاص پبلکلی اپنی انپٹ نہیں دے رہے ان تمام معاملات کے اوپر۔ ان کے بھائی کی وفاق میں حکومت ہے اور صاحبزادی کی پنجاب میں حکومت ہے، تو وہ ماضی میں ہی ہم نے رہنا ہے کہ جب عبد المالک صاحب وہ کوئی نیا طریقہ کار آج پیش کر دیں جس کا آج سے آغاز ہو جائے، اور بلوچستان میں اگر جو محرومی کا احساس پایا جاتا ہے عام عوام میں اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے۔ ناظرین دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی آل پارٹیز کانفرنس یا کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے جہاں تمام سیاسی جماعتیں اپنے خیالات کا اظہار کریں، ان سیکیورٹی معاملات پہ اور تحفظات بھی سامنے رکھیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔